سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر نقصان جو پہنچا دیا گیا پہلے ہی، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حال میں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کس ڈاکٹر نے پروسیجر کیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ انستھیزیا کس نے دیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کس نے ہاتھ لگایا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس آپریشن تھیٹر میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ جو آپ نے چیف جسٹس صاحب اپنے آپ جہاں جہاں یہ اپیلیں پینڈنگ ہیں ان کو کہیں ان کا فیصلہ کریں، اور وہ ہم پہ احسان کوئی نہیں کرے گا. وہ لا میں لکھا ہوا ہے کہ 15 دن میں، اور جو سپریم کورٹ آپ اس کو کہہ دیجئے ہائر کورٹ ہے جو جی بی کی، اس کی عدالت کا 2025 کا فیصلہ ہے کہ چونکہ لا میں لکھا ہوا ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرائل ہوگا اتنے دنوں میں، 15 دنوں میں اگر اپیل نہیں سنی جاتی تو پھر ضمانت دی جاتی ہے. تو فوری طور پہ آپ ہماری عمران خان کی ضمانتیں، ہمارے ورکروں کی ضمانتیں، ہمارے لیڈروں کی ضمانتیں، دوسرا جن کے خلاف ایکس پارٹی کاروائیاں شروع ہیں وہ بھی بند کروائیں آپ. میں اس سے اگلا جو پہلو ہے مقدمات کا، اس پہ بات ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ ان مقدمات سے میں درد دل کے ساتھ کہنے لگا ہوں، ریاست کو کیا ملا ہے؟ اگر کوئی انویسٹیگیٹو صحافی ان مقدمات پہ خرچ ہونے والے پیسے اور ان مقدمات میں عمران خان کو قید رکھنے کے لیے جو اخراجات کیے جا رہے ہیں، یعنی اسلام آباد میں ایک ایونٹ ہوتا ہے، اسلام آباد پولیس کی طرف سے پتہ لگتا ہے 3 کروڑ خرچ ہو گیا، 18 کروڑ خرچ ہو گیا، 14 کروڑ خرچ ہو گیا، 15 کروڑ خرچ ہو گیا. تو یہ تو آپ انصاف کی جڑیں اس طرح سے کاٹ رہے ہیں جس طرح اسلام آباد میں درختوں کی جڑیں آپ کاٹ رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی جڑیں 2 جگہ ہیں، ایک درختوں کے ہیں اندر ہیں، اور دوسری وہ بھی زندہ ہیں، اور دوسری جو ہے انصاف کے اندر ہے. میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں فوری طور پہ یہ اس بات کی تحقیقات کروائی جائے کہ وہ سارے مقدمات جن کے اندر لوگ سزا یاب ہیں اور ان کو 15 دن کے اندر اگر نہیں رہا کیا گیا اور ان کے مقدمات کا فیصلہ نہیں کیا گیا، اور یقیناً نہیں کیا گیا، کیس لگتا ہی نہیں ہے، تو یہ زیادتی، اس کو زیادہ دیر قوم کس طرح سے برداشت کرے گی؟ آخری بات میں پوری قوم کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، اور انتہائی دردمندی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سنے جا رہے ہیں. یہ زمانہ وہ ہے جو ایک لفظ بولے گا، ایک حرف لکھے گا، ولاگ کرے گا، بلاگ کرے گا، اور آلٹرنیٹ میڈیا کا زمانہ ہے. اس میں آپ خود ایڈیٹر ہیں، آپ خود اینکر ہیں، آپ خود اپنی مرضی کے مالک ہیں. میں 25 کروڑ لوگوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 آپ کے لیے قید تنہائی میں 909 سے زیادہ دنوں سے بند ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سارے بولیے. جو یہ لوگ آپ کو اگر کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ بولنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا، تو سمجھیے کہ وہ سٹیٹس کو کا گماشتہ ہے. آپ کے بولنے سے اثر ہوگا. ابھی تازہ مثال ہے، جب پہلے وہ ڈان کے رپورٹر نے، پھر اسد اللہ صاحب نے، یا کس نے پہلے کیا، 2 لوگ ہی صرف بولے تھے نا، تو بات تو نکل آئی کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بات تو نکل آئی کہ ان کو اسپتال لے جایا گیا، بات تو نکل آئی کہ کسی کی موجودگی کے بغیر ان کے ساتھ کیا سلوک وہاں پہ کیا گیا، جو انسانی سلوک نہیں ہو سکتا. انسانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب کوئی ایلمنٹ میں جاتا ہے تو اس کے قریبی ترین لوگوں کو اپنے ہمراہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ کھڑے دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ قانون کا تقاضا بھی تھا. میں چاہوں گا کہ سارے پاکستان سے جو یہ میری اپیل ہے، اس پہ آپ میڈیا کے لوگ، آپ زیادہ سنے جاتے ہیں، آپ زیادہ کریڈیبل فیسز ہیں، آپ خطرات کو مول لیتے ہیں، آپ سچی بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے آپ پہ بہت فخر ہے، عمران خان کو آپ پہ بہت فخر ہے، اور جو جنریشن دی ہے خاص طور پہ اس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ بولیے جب تک یہ ظلم کا سلسلہ کپتان سے ختم نہیں ہوتا اور وہ رہا نہیں ہوتے. میں چاہوں گا کہ علی بخاری بھی بات کریں.